6 نمبر، جن کو اختیار کرنے کے بعد دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ 28 محرم الحرام سن 1422 ہجری مطابق 23 اپریل سن 2001 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اوجد جمیع الکائنات بقدرته وقهرها بقوته وفاوت بينها بحكمته وجعلها براهين على وحدانيته أحاط بها علمه ووسعها سمعه ونفذها بصره مع كمال علوه بذاته فوق جميعها ومباينته جل عن شريك ونظير ووزير وظهير ومخبر ومشير الكل فقير إليه وكمال الغنى صفته فسبحانه من إله عظيم كمل في عظمته وقدرته وتقدس من محسن كريم يغفر العظائم مع كمال قدرته ويعطي الجزيل ولا تنقص خردلة موجدته أحمده سبحانه على سابغ نعمته وأشكره على مترادف فضله ومنته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من جميع بريته ابتعثه رحمة لمن آمن به وأجاب دعوته وحجة على من أعرض عما جاء به وقطعا لمعذرته اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن اقتفى أثره واتبع سنته أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما۔ خواتین و حضرات، بزرگ سامعین و سامعات، گرامی قدر حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالی نے عالم انسانیت کے واسطے اپنے بنائے ہوئے دین اسلام کو عمل کرنے کے واسطے مقرر اور متعین فرمایا، اور دین اسلام کو تمام مذاہب کے مقابلے میں اور تمام ادیان کے مقابلے میں منتخب فرمایا۔ عالم انسانیت کے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو لاگو کر دیا، لازم کر دیا، ضروری قرار دے دیا کہ انسان کے تمام افراد اپنی پریکٹیکل لائف، اپنی عملی زندگی دین اسلام کے احکام عالیہ اور دین اسلام کے قوانین عالیہ کے مطابق گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام کے تمام انسانوں کی نجات اسی دین اسلام کے ماننے میں رکھی ہے۔ جو آدمی دین اسلام کو مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے بھیجے ہوئے قانون اسلام کو تسلیم کرتا ہے اور اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو اجاگر کرتا ہے، تو دنیا کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے انسان کے واسطے خوشحالی رکھی ہے، اور قبر کے اندر بھی اس کے واسطے یعنی عالم برزخ کے اندر بھی اس کے واسطے نجات رکھی ہے، خوشحالی رکھی ہے، سکون رکھا ہے، چین رکھا ہے، اطمینان رکھا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ اور قیامت کے میدان میں بھی جبکہ تمام کے تمام متقدمین و متاخرین، اولین و آخرین، تمام کے تمام لوگ وہاں جمع ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے دین اسلام کے ماننے والوں کو نجات عنایت فرمائیں گے،
اور جنت الفردوس اور اس کی لازوال نعمتوں سے ایسے لوگوں کو سرفراز فرمائیں گے۔ لہذا دین اسلام کے ماننے میں ہمارے اور آپ کے واسطے زندگی کے مراحل میں سے ہر مرحلے پر سکون اور نجات کو رکھا گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی چاہتا یہ ہے کہ میرے ماننے والے اہل اسلام اور میرے ماننے والے اہل ایمان اور میری توحید کے پرچم کو بلند کرنے والے افراد بشر میرے بھیجے ہوئے دین اسلام کے تمام قوانین پر عمل کریں۔ ایسا نہ کریں کہ دین اسلام کی بعض باتوں کو مانیں اور دین اسلام کی بعض باتوں کا انکار کر کے اس کو اپنی عملی زندگی سے، پریکٹیکل لائف سے نکال باہر کریں، جیسا کہ یہودیوں نے یہی کام کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب التورات کے پرزے کر ڈالے، کتاب التورات کو پسے پشت ڈال دیا، کتاب التورات کے احکام اور قوانین کو اپنی عملی زندگی کے اندر جاری نہیں کیا، بلکہ جو چیزیں ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق تھیں ان چیزوں کو مانا، ان کو تسلیم کیا، اور جو چیزیں ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف پڑتی تھیں یا مشقت والی تھیں، جو ان کے نفوس کے لیے بے انتہا پریشان کن تھیں، ان لوگوں کو شیطان نے اور ابلیس نے اس بات پر ابھارا کہ ان چیزوں کا انکار کر دیا جائے اور ان چیزوں کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی گرامی قدر حاضرین محفل یہ بات پسند کرتا ہے کہ مسلمان دین اسلام کے اندر پورے داخل ہو جائیں اور دین اسلام کے مثبت احکام کو بھی مانیں اور منفی احکام کو بھی تسلیم کریں، یعنی مثبت احکام، پازیٹیو احکام کو اپنی عملی زندگی میں جاری کریں اور منفی احکام، نگیٹو احکام کو اپنی زندگی سے خارج کر دیں، جیسے زنا نہ کریں، چوری نہ کریں، ڈکیتی نہ کریں، چھین جھپٹ نہ کریں، غصب نہ کریں، دوسروں کو پریشان نہ کریں، ایذا رسانی نہ کریں، دھوکہ دہی نہ کریں، چیزوں میں ملاوٹ نہ کریں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ مسلمان دین اسلام پر پورے طریقے سے عمل کریں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے، قادر مطلق نے، بادشاہ مطلق نے، شاہنشاہ مطلق نے، خالق ارض و سما نے، خالق شمس و قمر نے، خالق آفتاب و مہتاب نے قرآن پاک کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر یہی مضمون ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اور ظاہر ہے کہ جب آدمی دین اسلام کے تمام احکام اپنی عملی زندگی کے اندر پیدا کر لے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کاملہ اس کے اوپر آئے گی اور باری تعالی اس کے مصائب میں، بلیات میں، مشاکل میں اس کی ہیلپ اور نصرت اور مدد فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سدھار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ سچا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ جو آدمی دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان عالی کے مطابق اس کے اندر طاقت اور قوت آتی ہے۔ چوتھے پارے میں میرے خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لہذا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جس طرح اسلامی احکام کے سامنے اپنے سروں کو خم کر دیا، جبین نیاز کو خم کر دیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے خواتین و حضرات یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے دین اسلام کو اور اس کے تمام احکام کو مضبوطی سے تھامیں اور زندگی کے ہر موڑ کے اوپر کامیابی اور کامرانی کو حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی طاقت والا اور قوت والا اور شکتی والا ہے، تو اس کا بھیجا ہوا دین اسلام بھی طاقت والا ہے، قوت والا ہے۔ جو آدمی اس دین اسلام کے اوپر عمل کرے گا اس کے اندر طاقت آئے گی، جسمانی طاقت بھی آئے گی، روحانی طاقت بھی آئے گی، اس کی ظاہری طاقت بھی بنے گی، اس کی باطنی طاقت بھی بنے گی، کیونکہ اس نے دین اسلام کے مضبوط حلقے اور مضبوط کڑے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا۔ اسی بنیاد پر کلام مبین کے 3 پارے میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اسلام پر عمل کرنے والے نے ایک مضبوط حلقہ اور متین کڑا اپنے ہاتھوں کے اندر لے لیا، لہذا اس کے اندر مضبوطی اور متانت آئے گی اور اس کے اندر سے ضعف نکل جائے گا۔ خواتین و حضرات، دین اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے میرے حقوق بھی ادا کریں۔ مثلا میرے بارے میں یہ عقیدہ راسخہ رکھیں کہ اللہ ایک ہے، میری ہی عبادت کریں، میرے سامنے ہی جبین نیاز کو خم کریں، میری ہی پرستش کریں، میرا ہی ذکر کریں، میری ہی یاد کے اندر لگے رہیں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، مرد باجماعت مساجد کے اندر نماز کا اہتمام کریں اور عورتیں اپنے گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام کریں، رمضان شریف کے روزے رکھیں، زکوٰۃ فرض ہو جائے تو سال گزرنے کے بعد حولان حول کے بعد زکوٰۃ کو ادا کریں، پائی کا حساب لگا کر زکوٰۃ کو ادا کر دیں، حج بیت اللہ فرض ہو جائے تو حج بیت اللہ کے فریضے کو بھی ادا کر لیں۔ غرضے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے میرے تمام کے تمام حقوق کو ادا کریں، اور اسی طرح میں نے شریعت اسلامیہ کے اندر جو بندوں کے حقوق متعین فرمائے ہیں ان بندوں کے حقوق کو بھی ادا کریں، ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں، بہن بھائیوں کے حقوق کو ادا کریں، اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں، علماء کے حقوق کو ادا کریں، عام مسلمانوں کے حقوق کو ادا کریں، اس حضرت استاد صاحب کے حقوق کو ادا کریں، اسی طرح شاگردوں کے حقوق کو ادا کریں، اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا کریں اور بیویاں اپنے شوہروں کے حقوق کو ادا کریں۔ غرضے کے گرامی قدر حاضرین محفل، اسلام اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق دونوں پر مشتمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ مقرر فرما لیا ہے کہ اگر اللہ کے حقوق کے اندر کوئی کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بے پایا فضل و احسان کے طفیل اس کمی کو معاف فرما دے گا، لیکن اگر بندوں کے حقوق کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی آئے گی تو جب تک وہ بندے
اپنے حقوق کو معاف نہیں فرما دیں گے، اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالی بھی ایسے انسان کو جو حقوق العباد کی ادائیگی کے اندر کوتاہی کرنے والا ہے، تقصیر کرنے والا ہے، معاف نہیں فرمائے گا۔ دین اسلام کے اندر حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد بھی ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالی نے چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کے آغاز میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو دونوں طرح کے حقوق کو تمہیں ادا کرنا ہے۔ لہذا جو آدمی دین اسلام کو کامل طریقے سے اختیار کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کاملہ اس کی جانب متوجہ ہوگی، اس میں بھی طاقت اور مضبوطی آئے گی، اس کے اندر بھی نور الہی آئے گا، اس کی پیشانی نورانی بنے گی، اس کی ناک نورانی بنے گی، اس کے رخسار نورانی بنیں گے، اس کے شفتین یعنی ہونٹ نورانی بنیں گے، اس کے سر کے بال نورانی بنیں گے، اس کی ساری باڈی اور سارا جسم نورانی بنے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نور کو پسند کرتا ہے اور وہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ظلمت کو پسند نہیں کرتا۔ دین اسلام پر مضبوطی سے عمل کرنے والے کا دل مزکا بنے گا، اس کا دل مصفہ بنے گا، اس کا دل مجلہ بنے گا اور اس کے اندر پاکیزگی اور طہارت پیدا ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فرمایا شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ لیکن دین اسلام کے مستانوں، دیوانوں، پروانوں، شمع اسلام کے پروانوں، میں آپ کو یہاں یہ بات بھی بتلاتا چلوں کہ خالق ارض و سما نے، رب کائنات نے، رب غفور نے، مالک حقیقی نے اس عالم فانی میں، اس عالم دنیا کے اندر ہر چیز تدریج پر رکھی ہے۔ دنیا کی ہر چیز آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہے، دنیا کی ہر چیز میں آہستہ آہستہ بڑھوتری ہوتی ہے۔ آدمی اگر یہاں چاہے کہ میں ایک لمحے کے اندر کروڑ پتی ارب پتی بن جاؤں، اس کے لیے یہ بات امپاسبل یعنی ناممکن ہے۔ اور اگر کوئی بننے کی کوشش کرتا ہے اور کسی طرح سے ایسی دولت کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ دولت نکل جاتی ہے۔ وہ دولت خیرات اور برکات والی دولت نہیں ہوتی۔ دنیا کی ہر چیز اللہ نے تدریج پر رکھی ہے۔ بچہ دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد پہلے اس کو گھٹی پلائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ماں کا دودھ وہ پیتا ہے، پھر اس کے آہستہ آہستہ دانت نکلتے ہیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ ہپا یعنی چاول کھلائے جاتے ہیں، دودھ پلایا جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو چائے دی جاتی ہے، غردے کے وہ پلتا رہتا ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ ایک دم بچہ پیدا ہو جانے کے بعد بڑا نہیں ہوتا، نوجوان یا جوان نہیں بنتا۔ ریل گاڑی کو آپ دیکھیں کہ ریل گاڑی جب اسٹیشن سے پلیٹ فارم سے چلتی ہے تو آہستہ آہستہ رینگتی ہے، پھر تھوڑی رفتار پکڑتی ہے، پھر اور رفتار پکڑتی ہے، پھر تیز رفتار بن جاتی ہے۔ تو غور دیکھیں، دنیا کے اندر ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالی نے تدریج یعنی آہستگی کے اوپر رکھی ہے۔ اسی بنیاد پر جو آدمی دین اسلام پر عمل کرنا چاہے گا وہ آہستہ 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 دین اسلام کے احکام پر عمل کرتا رہے گا، یہاں تک کہ دین اسلام پورا کا پورا اس کی پریکٹیکل لائف میں اور اس کی عملی زندگی کے اندر اتر آئے گا۔ اسی بنیاد پر کہ دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تدریج پر رکھی ہیں، حضرات علماء حق نے، حضرات علماء ربانی نے، حضرات اکابر عظام نے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی قبور کو نور سے منور فرمائے، دین اسلام پر آسانی کے ساتھ چلنے کے لیے
6 نمبروں کو مخصوص فرمایا ہے۔ وہ 6 نمبر ایسے ہیں کہ اگر آدمی ان 6 نمبروں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو ان 6 نمبروں پر عمل کرنے کی وجہ سے سارے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان 6 نمبروں کا اجمالی خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلا نمبر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ دوسرا نمبر نماز ہے۔ تیسرا نمبر علم و ذکر ہے۔ چوتھا نمبر اکرام مسلم ہے۔ پانچواں نمبر اخلاص نیت ہے، اور چھٹا نمبر تفریغ وقت ہے، یعنی دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر کے اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں جانا۔ چنانچہ ان 6 نمبروں میں سے پہلا نمبر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ باری تعالیٰ نے اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو بہت سے مقامات پر قرآن پاک فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایسا کلمہ طیبہ ہے، ایسا پاکیزہ کلمہ ہے کہ اگر آپ غور فرمائیں اور اندازہ لگائیں تو کلمہ طیبہ کے 2 جز آپ پائیں گے، ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا محمد الرسول اللہ، اور دونوں جزوں کے اندر کوئی نقطہ نہیں، یعنی باری تعالیٰ نے اس پاکیزہ کلمے کے اندر کوئی حرف نقطے والا نہیں رکھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے جز کے اندر بھی 12 حروف ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حروف ہیں، اور محمد الرسول اللہ کے اندر بھی 12 حروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب بات بھی اس کلمہ طیبہ کے اندر رکھی ہے۔ قرآن پاک کے 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرمائی ہے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی مثال کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ باری تعالی نے یوں ارشاد فرمایا: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ نے فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے کیسی اچھی مثال بیان فرمائی ہے کلمہ طیبہ کی، پاکیزہ کلمے کی، کہ وہ مشابہ ہے ایک عمدہ پاکیزہ درخت کے، جس کی جڑ زمین کے اندر گڑی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں اوپر آسمان کی طرف جا رہی ہوں، اور وہ درخت اللہ کے حکم سے ہر فصل میں پھل دیتا ہو، یعنی خوب پھلتا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ مثالیں اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ خوب سمجھ لیں۔ گرامی قدر حاضرین محفل، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ سے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ مراد ہے، جس کی جڑ مومن کے قول میں ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں، کہ اس کی وجہ سے مومن کے اعمال آسمان تک جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہر وقت پھل دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دن اور رات وہ مومن بندہ ہر وقت یاد کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کریمہ کے اندر اس کے بڑے فضائل اور مناقب بیان فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ ہر وقت پھل دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یاد کرتا رہتا ہو۔ بس بیت الخلاء میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے، حمام اور باتھ روم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے،
گندے مقامات پر باری سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بندوں کو بھیجا ہی ہے اپنے ذکر کے واسطے، اپنی عبادت کے واسطے۔ کلمہ طیبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بے انتہا پسندیدہ کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ماننے کے اندر نجات رکھی ہے اور اس کے انکار کرنے میں اللہ نے عذاب اور سختیاں رکھی ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایسا کلمہ طیبہ ہے کہ اس کے الفاظ ادا کرتے ہی آدمی اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پہلے نافرمان تھا، کلمہ پڑھ کر فرما بردار بن گیا۔ پہلے کافر تھا، کلمہ پڑھ کر اب مسلمان بن گیا۔ پہلے ناپاک تھا، نجس تھا، اب پاک بن گیا۔ پہلے بدمعاش تھا، بد کردار تھا، بد گفتار تھا، گندگیاں اور نجاستیں اس کے اندر موجود تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اب اس کو کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد طاہر اور مطہر بنا دیا۔ پہلے خدا کے غضب کا مستحق تھا، اللہ کے غصے کا حقدار تھا، اب اس کا پیارا بن گیا۔ پہلے دوزخ کا مستحق تھا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اب جنتی بن گیا۔ ذرا آپ حضرات غور فرمائیے اور اندازہ لگائیے کہ یہ اتنا نمایاں فرق کس وجہ سے ہوا اور کیوں ہوا۔ آخر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ میں ایسا کون سا اثر ہے کہ جس نے اتنا بڑا فرق پیدا کر دیا؟ یہ کوئی جادو یا منتر کی چیز ہے کہ پڑھنے کے بعد آدمی کی کایا پلٹ ہو جائے؟ کہ پہلے باغیوں میں شمار ہوتا تھا لیکن اب وفاداروں کے اندر شمار کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کلمہ طیبہ کے الفاظ کے اندر بڑی تاثیر اور بڑی برکت رکھی ہے۔ اس کے برخلاف جو آدمی اس کلمہ طیبہ کا انکار کرنے والا ہے اور اس کلمہ طیبہ کا عدو یعنی دشمن ہے، اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس کو اپنا دشمن رکھتا ہے، کیونکہ وہ توحید الہی کا انکار کر رہا ہے، وہ شرکیہ باتوں کو پھیلا رہا ہے، شرکیہ باتوں پر عمل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند کرتا نہیں۔ سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا لیکن شرک کے اعمال کو اور شرکیہ گناہوں کو باری تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ قرآن پاک سے یہی مضمون ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، وہ شرک کو پسند نہیں کرتا۔ کلام پاک کے 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ مسلمان کا یہ پکا عقیدہ ہے اور مسلمان کا یہ عقیدہ راسخہ ہے کہ ساری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت چل رہی ہے۔ ہندوستان میں اللہ کی حکومت، پاکستان میں اللہ کی حکومت، انڈونیشیا میں اللہ کی حکومت، ملیشیا کے اندر اللہ کی حکومت، کویت میں اللہ کی حکومت، سعودیہ میں اللہ کی حکومت، امریکہ میں اللہ کی حکومت، یورپ کے اندر اللہ کی حکومت۔ غربے کے پتے پتے کا مالک اللہ ہے، بوٹے بوٹے کا حاکم حقیقی اللہ ہے۔ تمام حیوانات، تمام جاندار، درندوں، پرندوں، چرندوں اور پرندوں کا حاکم حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہی مسلمان کا عقیدہ راسخہ ہے۔ مسلمان اس عقیدہ راسخہ کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر جما لیتا ہے کہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ہوتا ہے، نفع بھی اللہ ہی پہنچاتا ہے اور ضرر اور نقصان بھی اللہ ہی پہنچاتا ہے۔ اللہ کی ذات گرامی ہی نافع ہے یعنی نفع دینے والی ہے۔ اللہ کی ذات قدسی صفات ہی ضرر یعنی نقصان پہنچانے والی ہے۔ مسلمان کا یہ پکا عقیدہ ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں. اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اور اللہ اپنے بغیر ہر کام کر سکتا ہے، ہر چیز کر سکتا ہے. تمام کی تمام چیزیں آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا کے تابع ہیں. چھری کاٹنے کے اندر اللہ کی محتاج ہے اور آگ جلانے میں اللہ کی محتاج ہے اور دریا اور سمندر اور پانی ڈبونے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. دوائی مریض کو شفا دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے. انسان جب بیمار پڑ جاتا ہے، انسان جب مریض ہو جاتا ہے اور دوائی کا استعمال کرتا ہے، دوائی کھاتا ہے، تو اس کیپسول کے اندر شفا نہیں ہے، اس ٹیبلٹ اور گولی کے اندر شفا نہیں ہے، اس انجیکشن میں کوئی شفا نہیں ہے. شافی مطلق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے. یہ مسلمان کا پکا عقیدہ ہے، لیکن اس عقیدے کو دل کے اندر جمانا اور بچھانا بے انتہا ضروری اور لازم ہے. آدمی زبان سے اگر کلمہ طیبہ پڑھ لے، زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعلان کرے اور جناب دل کے اندر یہ بات موجود نہ ہو، دل کے اندر اس بات کا وجود نہ ہو، تو ساری چیز بالکل بیکار ہے. اس لیے دل کو اللہ کی توحید کے رنگ میں رنگنا ضروری ہے. اور جب دل اللہ تعالیٰ کی تعلیمات عالیہ کے تابع بن جائے گا اور اللہ کی وحدانیت، اللہ کی یکتائی اور اللہ تعالیٰ سے ہونے نہ ہونے کا پکا یقین اس بندے کے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھے گا، تو اس کی ساری باڈی اور اس کا سارا جسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت اسلامیہ کے تابع بن جائے گا. ساری بات یقین کی ہے، ساری بات دل کی اصلاح کی ہے. دل اگر اچھا ہو گیا تو انسان کا ظاہر بھی اچھا بن جائے گا. اسی بنیاد پر میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. دیکھو جس میں انسانی کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہتا ہے تو سارا جسم بالکل درست رہتا ہے، اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. دیکھو وہ دل ہے، اس کا نام قلب ہے. ساری بات یقین کی ہے اور ساری بات اپنے دل کو بنانے کی ہے. اس توحید کو دل کے اندر راسخ کرنے کی ہے اور اس کلمہ طیبہ کو دل کے اندر جمانے کی بات ہے. بندہ جب اس کلمہ طیبہ کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بچھا لیتا ہے اور اپنے دل کو اس کے تقاضوں کے سامنے لاتا ہے اور کلمہ طیبہ کا رنگ بندے کے دل پر چڑھ جاتا ہے، تو ایسا انسان پھر کسی سے نہیں ڈرتا. ایسا انسان اپنے سارے رنج و غم کو بھول جاتا ہے جب اس نے اپنے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات بچھا لی کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور جو نہیں ہوتا وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. تو اس کا سارا رنج و غم دور ہو جاتا ہے، سارا غم غلط ہو جاتا ہے. اسی بنیاد پر قادر مطلق نے، بادشاہ مطلق نے قرآن پاک کے 22ویں پارے میں سورہ فاطر کے پہلے رکوع میں ارشاد فرمایا، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. اللہ تعالی جس کے لیے دریچے رحمت کو کھول دے، خدا کی قسم اس دریچے رحمت کو کوئی بند کرنے والا نہیں. اور باری تعالی جس کے لیے دریچے رحمت کو بند کر دے
اس دریچے رحمت کو کوئی کھولنے والا نہیں. نہ صدر اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ پریزیڈنٹ اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ پرائم منسٹر، وزیر اعظم، پردھان منتری اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ وزیر، نہ سفیر، نہ مشیر. کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر نہیں آ سکتا. مخلوق کی نہیں چلتی، اللہ کی چلتی ہے. یہی یقین بنایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا. آدمی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، اس نے سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی حکم تھا. آدمی حج بیت اللہ کو چلا گیا، اس نے سوچا اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی حکم تھا. دکان پر کسی دن 5,000 روپے بکے، وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ایسے ہی تھی. دکان پر کسی دن 5 روپے بکے، وہ سوچتا ہے کہ میرے مالک حقیقی کی مرضی ایسے ہی تھی. وہ سوچتا ہے کہ میری بیوی، میرے بچے خدا نہ کردہ بیمار پڑ جائیں تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے ہوگا. آدمی بیمار پڑتا ہے تو وہ بیماری اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. انسان کو ٹیمپریچر یعنی بخار ہوتا ہے تو اس بخار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس مومن بندے کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے. اسی بنیاد پر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا الحمى، دیکھو بخار کو برا مت کہنا، بخار کو گالی مت دینا، کسی بیماری کو گالی مت دینا. اس کے آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا، تمہیں پاک کر دے گا گناہوں سے. تو صاحب مومن کے تو مزے ہی مزے ہیں. مومن جب صحت کے ساتھ رہتا ہے تو مزے میں رہتا ہے، اور مومن بیمار پڑتا ہے تو اس کے مزے ہیں. دونوں ہاتھوں میں لڈو ہی لڈو ہیں. اس کے برخلاف اگر کافر انسان بیمار پڑتا ہے تو بے انتہا تکلیف اور مشقت اپنے اندر محسوس کرتا ہے. غرض کے یقین کو بنانے کی ضرورت ہے، اللہ سے ہونے اور نہ ہونے کے یقین کو بنانے کی ضرورت ہے. دنیا میں بغیر مجاہدے اور بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا. انسان کام سیکھتا ہے، کوئی درزی کا کام سیکھتا ہے، کوئی بڑھئی کا کام سیکھتا ہے، کوئی لوہار کا کام سیکھتا ہے، کوئی کمپیوٹر کا کام سیکھتا ہے، کوئی خوش نویسی اور کتابت کے کام کو سیکھتا ہے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیشے اور بہت سے فنون پیدا کر رکھے ہیں، لیکن بغیر محنت کیے ہوئے کوئی سفر نہیں آتا. اسی طرح ایمان بغیر محنت کے بننے والا نہیں. اللہ سے ہونے نہ ہونے کا یقین بغیر مجاہدے اور بغیر مشقت کے بننے والا نہیں. اس کے لیے بھی مجاہدے اور محنت کی ضرورت ہے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بندہ پہلے مجاہدہ کرے، اپنے نفس کو مشقت میں ڈالے، اپنے نفس کی خواہشات کو پامال کرے، خواہشات نفسانیہ کے خلاف کرے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی نصرت کا مشاہدہ کرے. اسی دنیا میں اللہ کی رحمتیں اس کے سامنے آئیں گی اور اپنی آنکھوں سے اللہ کی رحمت کے نزول کو وہ دیکھے گا. فرمایا پہلے مجاہدہ، اس کے بعد مشاہدہ. مجاہدے کے معنی نفس کے خلاف کرنا اور مشاہدے کے معنی اللہ کی رحمت کو اپنی آنکھوں سے اترتا ہوا دیکھنا. تو مجاہدے کے اوپر مشاہدہ ہے. بہرحال گرامی قدر حاضرین محفل، اللہ سبحانہ و تعالی سے ہونے نہ ہونے کا یقین بندے کو پیدا کرنا ہے اور اس پر محنت کرنی ہے، تبھی اس کی دنیا کی زندگی خوشحال گزرے گی. اللہ سبحانہ و تعالی کبھی اپنی طرف سے دشمن پیدا کر دیتا ہے، وہ دشمن اس کی کاٹ کرتے رہتے ہیں، وہ دشمن اس کی مخالفت کرتے رہتے ہیں. سگے بھائی مخالفت کرتے ہیں، سگی بہنیں مخالفت کرتی ہیں، سگے خاندان والے مخالفت کرتے ہیں، اینٹیں مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، مقدمے بازیاں کرتے ہیں، غرضے کے پریشان کرتے ہیں. اور یہ پریشانیاں اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کے پیچھے لگا دیتے ہیں تاکہ بندہ ان پریشانیوں پر صبر کرے، صابر بنے
اور صابر بن کر ساری شکایتیں اللہ سبحانہ و تعالی سے کرے، نہ اپنے ماما سے شکایت کرے، نہ اپنے چاچا سے شکایت کرے، نہ اپنے تایا سے شکایت کرے، نہ اپنے فرینڈز یعنی دوستوں سے شکایت کرے، نہ اپنے پڑوسیوں سے شکایت کرے، نہ اپنے احباب ہم پیالہ اور ہم نوالا لوگوں سے شکایت کرے۔ شکایت کرے چاہے وہ ظاہری شکایت ہو یا باطنی شکایت ہو، ظاہری رنج و غم کی شکایت ہو یا باطنی رنج و غم کی شکایت ہو، بس فقط اللہ ہی سے کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں؟ 13ویں پارے میں سورہ یوسف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے مقولے کو نقل فرمایا۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے ظاہری رنج و غم کی شکایت بس اللہ سے کرتا ہوں۔ جب آدمی اس یقین کو بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ اس کے اوپر اترتی ہے۔ چنانچہ مجھ کو یاد آیا حضرت شیخ ذوالنون مصری علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ واقعہ جو اس وقت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، شیخ ابو محمد عبداللہ بن اسد یمنی یافعی نے اپنی کتاب کے اندر یعنی نزہۃ البساتین کے اندر تحریر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یعنی حضرت شیخ ذوالنون مصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کشتی میں سوار ہوا اور میرے ساتھ ایک نوجوان خوبصورت نورانی چہرے والا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے چہرے کے اوپر نور بھرا تھا، اس کی پیشانی میں نور تھا، اس کی آنکھوں میں نور تھا، اس کی ناک پر نور تھا، اس کی داڑھی میں نور تھا، اس کے رخساروں پر نور تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت اور امتثال امر اور فرما برداری کرنے کی وجہ سے اس کا جسم نورانی بن گیا تھا۔ حضرت شیخ ذوالنون مصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کشتی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، جب کشتی ہماری چلتے چلتے بیچ دریا میں پہنچی تو کشتی کے مالک نے اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالا، دیکھا جیب تو بالکل خالی ہے، جیب کے اندر جو مال کی تھیلی رکھی ہوئی تھی وہ تو غائب ہے، وہ تو گم ہو گئی۔ کشتی کا مالک بڑا سٹ پٹایا، کشتی کے مالک کو بڑی فکر ہوئی، ارے میں نے بڑی محنت سے یہ مال کمایا تھا، یہ مال کی تھیلی کہاں چلی گئی؟ چنانچہ اس نے کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے تمام کے تمام مسافروں کی تلاشی لی، جیب جھاڑا لیا، تمام کے تمام مسافروں کا جیب جھاڑا لے لیا، لیکن کسی مسافر کے پاس وہ مال کی تھیلی نہ ملی۔ بس یہ خوبصورت نورانی چہرے والا نوجوان کشتی کے اندر موجود تھا۔ کشتی کے مالک نے سوچا کہ ہو نہ ہو مال کی تھیلی اسی کے پاس ہے، کیونکہ اسی کا جیب جھاڑا لینا باقی رہ گیا ہے۔ میں نے تمام مسافروں کا جیب جھاڑا لے لیا لیکن مال کی تھیلی کسی کے پاس نہ ملی، ہو نہ ہو میرے مال کی تھیلی اسی نوجوان کے پاس ہے اور یہی ہے چور۔ اب اس نوجوان نے بھی تاڑ لیا کہ یہ میرے بارے میں کیا نیت رکھ رہا ہے اور میرے بارے میں کیا تصور کر رہا ہے۔ نوجوان نے تاڑ لیا کہ یہ کشتی کا مالک مجھے چور گردان رہا ہے، مجھے چور سمجھ رہا ہے اور میری تلاشی لینے کے لیے اور میرا جیب جھاڑا لینے کے لیے میرے پاس آنا چاہتا ہے۔ کشتی کے مالک نے اس نوجوان کے قریب آنے کا جیسے ارادہ کیا، اس نوجوان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کے اندر چھلانگ لگا دی، اور جیسے ہی دریا کے اندر اس نے چھلانگ لگائی، قادر مطلق نے، جس کی شان علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، اس خدا نے دریا کی موجوں کو اس کے لیے سڑک بنا دیا۔ دریا کی موجیں، دریا کی لہریں
اس کے واسطے، اس نوجوان کے واسطے ایسے بن گئیں جیسے چلنے والے کے لیے سڑک۔ اب یہ پانی کی موج کے اوپر بیٹھا ہے، بہت آرام سے بیٹھا ہے، یہ اللہ کا چاہنے والا بندہ ہے جس نے اللہ کی مکمل طریقے سے اطاعت کی۔ اللہ نے اس نازک وقت میں اس کی مدد فرمائی۔ پانی کی لہریں اس نوجوان کے واسطے بالکل سڑک کی مانند بن گئی، راستے کے مانند بن گئی۔ پانی کی لہروں نے اس کے واسطے سڑک بننے سے انکار نہیں کیا۔ پانی کی لہروں پر، پانی کی موجوں پر یہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت شیخ ذوالنون مصری علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کشتی کے اندر بیٹھے بیٹھے تمام کے تمام مسافر یہ ساری صورتحال اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر اس نوجوان نے آسمان کی جانب چہرہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالی سے فریاد کی، اور یہ خوبصورت نوجوان بولا، اے میرے مولا، اے قادر مطلق، اے بادشاہ مطلق، اے آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا، اے میرے دل کے دوست، ان لوگوں نے مجھے چوری کی تہمت لگائی۔ اے میرے دل کے دوست، میں تجھ کو قسم دیتا ہوں اور تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس قدر جانور اس دریا کے اندر موجود ہیں، تو دریا کے جانوروں کو حکم دے دیں کہ اپنا منہ پانی سے باہر نکالیں اور ہر ایک جانور کے منہ میں جواہر اور موتی ہوں۔ حضرت شیخ ذوالنون مصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کی دعا اور اس کی بات ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ تمام کے تمام دریائی جانور ہماری کشتی کے ارد گرد جمع ہیں اور ہر ایک منہ نکالے اور منہ میں جواہر لیے ہوئے، موتی لیے ہوئے ہیں۔ ان موتیوں کی آب و تاب سے اور ان موتیوں کی چمک دمک سے دریا روشن ہو گیا، اور دیکھنے والوں کی نگاہیں چندھیا گئی، دیکھنے والوں کی نگاہیں ان موتیوں کی آب و تاب سے اور چمک دمک سے خیرہ ہو گئیں۔ پھر وہ نوجوان دریا کے اندر آگے کو بڑھا اور پانی کی لہروں پر خوشی سے اترا اترا کر چل رہا تھا، آگے کو بڑھ رہا تھا، پانی کی موجوں اور پانی کی لہروں کے اوپر چل رہا تھا، اور چلتے چلتے اپنی زبان سے کہہ رہا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہر کام میں تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ نوجوان، اور اسی مبارک آیت کو پڑھتے پڑھتے وہ نوجوان ہماری نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ گرامی قدر حاضرین محفل، میں نے آپ کو یہ واقعہ کیوں سنایا؟ اس بنیاد پر سنایا کہ اس نوجوان نے اپنا یقین بنایا تھا، اللہ سے ہونے نہ ہونے کا یقین بنا لیا تھا، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس نازک گھڑی میں اس کی مدد فرمائی، اور دریا کے جانور اپنا سر نکالے، منہ نکالے، اس کی دعا کے مطابق اپنے منہ کے اندر موتی لیے ہوئے موجود تھے۔ جب انسان کا دل کلمہ طیبہ کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے اور کلمہ طیبہ کی حقیقت اس کے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھ جاتی ہے، اللہ کی محبت میں وہ مستغرق ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی عبادات میں سب سے بڑی عبادت 5 وقتہ نماز کی پابندی ہے۔ جب اس کا دل اللہ کی محبت میں مستغرق ہو گیا تو یہ بندہ محب یعنی محبت کرنے والا بن گیا، اور باری تعالیٰ اس کا محبوب بن گیا، اور محب اپنے محبوب سے وصال چاہتا ہے، محبت کرنے والا، عشق کرنے والا اپنے محبوب سے وصال اور ملاقات چاہتا ہے، لہذا یہ بندہ 5 وقتہ نمازوں میں حاضری دے کر اللہ سبحانہ و تعالی سے وصال اور ملاقات کرتا ہے۔ اسی بنیاد پر حضرات اکابر رحمہم اللہ نے دوسرا نمبر نماز کا رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کریمہ کے اندر نماز کی بڑی تاکید فرمائی، اور خود قرآن پاک کے اندر اقیم الصلاۃ جگہ جگہ آیا ہے، نماز کو قائم کرو۔ میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی،
اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے خوف کرو۔ آدمی کے اور شرک کے درمیان نمازی حائل ہے۔ اسلام کی علامت اور پہچان نماز ہے۔ جو آدمی دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے نماز پڑھے وہ پکا مومن اور مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ خواتین و حضرات، نماز کے موضوع کے تحت میری مستقل کیسٹ ہے۔ ایک کیسٹ کا نام ہے نماز قرآن کی نظر میں، دوسرے کیسٹ کا نام ہے نماز حدیث کی نظر میں۔ یہ 2 والیومز میں ہے۔ اس میں پوری تفصیل نماز سے متعلق ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری توجہ کرتا ہے۔ جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی وجہ سے دوزخ میں جاتا ہے تو اس کی آگ یعنی دوزخ کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ باری تعالیٰ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ حضرت حق جل مجدہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھیں کہ میرا بندہ، یہ میرا چاہنے والا بندہ اپنی پیشانی زمین پر رگڑ رہا ہے۔ باری تعالیٰ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ نزدیکی سجدے میں ہوتی ہے۔ جنت کی کنجیاں نماز ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور باری تعالیٰ کے اور اس نمازی کے درمیان کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں جب تک کہ وہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نمازی شاہین شاہ مطلق کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو کھول دیا جاتا ہے، کھل ہی جاتا ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں۔ نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے سے نورانی بنا لے۔ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو باری تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ جو آدمی 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ جو آدمی اکیلے میں تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو دوزخ کی آگ سے آزاد ہونے کا پروانہ دے دیا جاتا ہے۔ جو آدمی ایک فرض نماز ادا کرے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہے، نمازوں کے رکوع، سجود اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا رہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام کر دی جاتی ہے۔ مسلمان مومن جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت ہو جاتی ہے اور شیطان اس کے بہکانے کی طمع کرنے لگتا ہے۔ سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز کو اول وقت پڑھنا ہے۔ صبح کو جو آدمی نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تہجد کی 4 رکعت کا۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت ادا کرنا تہجد کی 4 رکعت کے برابر شمار ہوتی ہیں۔ جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے تو بہت ہی کم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فرمانے لگے کہ اے محمد آپ کتنا ہی زندہ رہیں، 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال، کتنا ہی زندہ رہیں، آخر ایک دن مرنا ہے، اور آپ جس سے چاہیں محبت کریں، آخر ایک دن
اس محبوب سے، اس دوست سے جدا ہونا ہے۔ اور آپ جس قسم کا بھی عمل کریں، بھلا کریں یا برا کریں، اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس میں کوئی تردد نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے، اور مومن کی عزت لوگوں سے استغنا اور بے نیازی ہے۔ یعنی جو آدمی تہجد کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کے اندر شرافت، نجابت آتی ہے۔ اور جو آدمی لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا، نہ چھوٹی چیز مانگتا ہے نہ بڑی چیز مانگتا ہے، بلکہ لوگوں سے بے نیاز رہتا ہے، اللہ اس کو عزت عنایت کرتا ہے۔ آخر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہیں۔ میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت کے اوپر یہ آخر رات کی نماز، تہجد کی نماز فرض کر دی جاتی ہے۔ میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تہجد ضرور پڑھا کرو، کہ تہجد صالحین یعنی نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد کی نماز گناہوں سے روکتی ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ تہجد کی نماز کی پابندی سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے، اس کی ساری باڈی درست رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، تو دن کے شروع حصے میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، یعنی دن کے شروع حصے میں اشراق کی نماز پڑھ لیا کر، چاش کی نماز پڑھ لیا کر۔ ان نمازوں کی پابندی کرنے سے میں خدا تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا، تیری تمام ضروریات کو پورا کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے خواتین و حضرات نماز کا مقام بڑا اونچا رکھا ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے اسی کی پوچھ ہوگی۔ لیکن آج مسلمانوں کا عجیب و غریب حال ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسجدیں کچی تھیں لیکن مسلمانوں کے ایمان بڑے پکے تھے۔ آج مسجدیں بڑی پکی ہیں، مسجدوں میں سنگ مرمر لگا ہوا ہے، مسجدوں میں ٹائلز لگی ہوئی ہیں، مسجدوں میں خوشنما چیزیں لگی ہوئی ہیں، لیکن مسجدیں نمازیوں سے خالی ہیں، اور مقتدیوں کے اور مسلمانوں کے ایمان بڑے ضعیف اور کمزور ہیں۔ اسی بنیاد پر یہود و نصارہ مسلمانوں کے اوپر غالب ہو رہے ہیں، یہود و نصارہ مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو کبھی آنکھ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتے تھے، آج مسلمانوں پر غالب آ رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کو ناراض کر دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے تو ساری قوم اس بندے سے ناراض ہو جاتی ہے، اس کا مذاق اڑاتی ہے، اس کے ساتھ استہزاء کرتی ہے، اس کو ضعیف اور کمزور سمجھتی ہے۔ اسی بنیاد پر بزرگان دین نے یہ 6 نمبر مقرر فرمائے، تاکہ ان 6 نمبروں کو اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی عملی زندگی میں پیدا کر کے سارے دین کے اوپر چلنا آسان ہو جائے، جو اللہ کا مطالبہ ہے۔ اسی بنیاد پر آج کے درس میں خواتین و حضرات، میں نے جو آیت پڑھی اس میں بھی اللہ نے یہی مضمون بیان فرمایا کہ ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، سارے اسلام کو مانو، ساری باتوں کو مانو، اور چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے پر، یقین بناؤ حضور کے طریقے پر، نماز پڑھو حضور کے طریقے پر، رمضان شریف کے روزے رکھو حضور کے طریقے پر، حج بیت اللہ کرو حضور کے طریقے پر، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو حضور کے طریقے پر، تدریس اور تدرس کا مشغلہ اختیار کرو حضور کے طریقے پر۔ غرض ہے کہ اپنی زندگی کے تمام مراحل میں سے ہر مرحلے میں اتباع کرو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی، کہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے بندے کی 100% کامیابی رکھی ہے۔ آج کے درس میں میں نے 6 نمبروں میں سے 2 نمبر آپ کے سامنے بیان کیے، ایک کلمہ طیبہ اور دوسرے نماز۔ کلمہ طیبہ کی بھی مستقل میری ایک کیسٹ موجود ہے، 1 گھنٹے کا بیان موجود ہے، اس میں پوری تفصیل کلمہ طیبہ کے بارے میں، اس سے زیادہ میں نے تفصیل اس میں بیان کی ہے۔ اسی طرح نماز کی بھی الگ کیسٹ ہے، اس کے اندر 3 کیسٹیں نماز سے متعلق ہیں۔ جو تفصیل معلوم کرنا چاہے ان کیسٹوں کو خرید کر تفصیل معلوم کرے۔
آج تو میں یہ 6 نمبر مجموعی طور سے آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، جن میں سے 2 نمبر میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگلے درس کے اندر باقی 4 نمبر بھی ذکر کروں گا اللہ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے. حضرت حافظ اللہ مجدہ مجھے بھی عمل کی توفیق اردانی فرمائیں اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.